پہ کون نے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب یہ وہ شخص نے سارے آج بیٹھے دے ندی ملک آزاد ہویا ہے، فلاں نے کیتا ہے، فلاں نے کیتا ہے، فلاں بھی کیتا ہے۔ اے شاہ عبدالعزیز وہ بندہ نے کہ جس نے فتویٰ دیتا ہے انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، انگریز تو جہاد کر کے اس خطے برے صغیرہ ہندوستان آزاد کرانا فرض ہے۔ اس نے فتوے دا اثر ہے کہ آج الحمدللہ تسی ملک آزاد ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہو۔ اے او شاہ عبدالعزیز ہے، اپنی تفسیر کے اندر لکھنے آ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا ایک قبر تو گزر ہویا۔ میری گل سمجھ آ رہی جی؟ کوئی تواڈی بولی اپنی کوئی ساڈی رلا ملا جے کام ہوئے سمجھ آ جاوے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر تو گزرنے اور اللہ رب العزت نے وحی دے ذریعے الہام دے ذریعے قبر دے حالات انہاں دے واضح کیتے۔ اس انسان قبر دے اندر تکلیف کے اندر مبتلا دیکھیا، پریشان دیکھیا، گزر گئے۔ کچھ مدت بعد پھر گزر ہویا، اسی قبر تے پہنچتے آنے جناب عیسیٰ علیہ السلام شاہ صاحب فرمانے آنے کہ قبر دے اندر وہی بندہ ہے، خوش ہے اور کوئی تکلیف پریشانی نہیں، بڑی خوشی دے اندر موجود ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمانے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بارے دے اندر تحقیق شروع کی تھی کہ اس بندے دا عمل کیے ہوئے یہ قبر دے اندر کوئی نیکی تے کر نہیں سکتا۔ بندہ فوت ہو گیا، اس سے نیکیاں ختم ہو گیا۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، حضور نے بھی فرما دیتا۔ تو اساں کیوں پہلے تکلیف بچے آج راحت بچے؟ معلومات کی تیاں تو لوگاں نے یہ دسیا، اس سے گھر تک پہنچے، اس کی بیوی نے دسیا کہ جدوں اے میرا خاوند زندہ ہے، میرے پیٹ کے اندر اللہ نے حمل آندا، اس وقت جس وقت بیماری آئی، موت و حیات کی کشمکش وچ ہویا، تو اس نے ماں اے وصیت کی تھی کہ جو پیٹ والا بچہ پیدا ہو سی تے مکتب دے اندر لے جا کر اس دور دی جو کتاب حق ہے اس کی تعلیم واسطے مدرسے وچ ہم پہنچانا ہے۔ حضرات مدرسے تے گفتگو کر رہے سن، منظوم کلام دے اندر، مدرسے دے فوائد دے اندر حضرات علماء کرام دے بیانات آپ نے سنے۔ اس حدیث سے بھی، اس واقعے سے بھی غور کرو جو حضرت شاہ صاحب نے لکھیا کہ انہوں نے آکھیا کہ اس نے جس وقت یہ وصیت کی تھی، اس سے گھر والی نے بچہ پیدا ہویا یا بچی پیدا ہوئی، اس سمجھا کہ اس دور دے لحاظ نال جڑی کتاب سچی ہے وہ سچی کتاب دی تعلیم واسطے کر کے مکتب دے اندر، مدرسے دے اندر بچیاں پہنچایا۔ اس درجے دا بچہ ہو گیا کہ اسا اور مکتب دے اندر پہنچایا جاوے۔ جس وقت بیٹھا اور استاد نے پڑھایا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک گل ہوئی اللہ پاک کی وحی دے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معلوم ہویا، دسیا گیا کہ پہلے گناہ دی وجہ تو کر کے سزا ہو رہی ہے۔ جس وقت اس کے بچے نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی گھر والی دی وصیت سن کے اللہ پاک دے حکم پورا کر دے ہویا، اس کتاب دی تعلیم واسطے بٹھایا۔ بچے دی زبان تے کلمات آندے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مانا کیا بسم اللہ۔ علماء تشریف فرمانے جان دیا نے سارے پڑھتے رہندے ہو بسم اللہ دا کلمہ کسی مقام تے چھوڑیا نہ کرو۔ پانی پینا شروع کرو تو کلا کلمہ آکو، روٹی کھانا شروع کرو تو کلا کلمہ آکو۔ او اللہ دا نام ہر موقع تے لیندے جاؤ۔ بسم اللہ دا مانا علماء نے متعدد فرمایا نے، کمال ہے، کمال ہے۔ حضرت مولانا حسین علی نور اللہ منقدہ فرما دینے اتھے با استعانت دیئے، با
وہ بے بسم اللہ بے استعانت دیئے مانا اس کا ہے جس وقت بندہ بسم اللہ پڑھ دے تو کہندہ ہے اے اللہ تیری مدد نال جو کچھ کر رہے ہیں تیری مدد تو سوا کچھ ہو نہیں سکتا بسم اللہ تیری مدد جس والے بچے نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کے فرمایا کہ او اللہ جڑا رحمان رحیم ہے اللہ پاک دی غیرت نے گوارا نہ کیتا کہ جس دا بچہ اس دی وصیت کے مطابق میرے نال لقب لا کے آکھے کہ اللہ رحمان رحیم ہے رحم کرنے والی ذات ہے اور بڑا رحم کرنے والی ذات ہے میں پھر اللہ کے رحمان رحیم ہو کے تے اس بچے دی بسم اللہ دی لاج نہ رکھا اس سے والدہ پھر بھی سزا دے اندر رکھا تو میری غیرت بھی گوارا نہیں کر دی عذاب اس وقت سے ختم ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام دسیا گیا حضرت شاہ صاحب فرما دیا ہے کہ بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے والد وصیت کر کے چلا گیا ہے اللہ پاک نے گناہ دی وجہ تو کر کے جو سزا آئی وہ سزا بھی ختم فرما دیتی ایک قرآن دی برکت ہے اے بسم اللہ اللہ دے نام دی برکت ہے اللہ دے نام دی برکت ہے اور قرآن سارا اللہ دے نام ہی تو دستا ہے اللہ دے نام ہی تو دستا ہے اس واسطے میرے بھائیو اپنے آپ بچیاں قرآن پڑھاؤ اپنا بچیاں آپ بھی پڑھو اور قرآن بچیاں نو بھی پڑھاؤ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سارے کہہ دو رضی اللہ ہاں